وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین کلام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان، بہت ہی رحمت والا ہے۔ اگلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب شرب الاعلی قبل الاسفل، یعنی جس کا باغ بلندی پر ہو وہ نچلے باغ سے پہلے اپنے باغ کو سیراب کرے، پانی پہنچائے۔ حدیث وہی ہے جو پیچھے گزر چکی، مطلب اسی کو تھوڑا اختصار کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا۔ 2361 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر آپ کے صاحبزادے نے اس کو بیان کیا کہ انصار کے ایک آدمی سے آپ کا جھگڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر تم اپنے باغ کو سیراب کرو، پھر اس کی طرف پانی چھوڑ دو۔ اس پر ان انصاری نے کہا کہ یہ آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں نا، اسی لیے آپ نے گویا کہ ان کے حق میں پہلے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر تم اپنے باغ کو سیراب کرو، پھر جب پانی باغ کی دیواروں تک پہنچ جائے تو پانی کو روک لینا۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ اے رسول آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے تمام باہمی جھگڑوں میں، آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ تو جو میرے بہن بھائی ابھی فرسٹ ٹائم اس حدیث کو سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پچھلے پروگرام کی حدیث آپ سن لیں، وہ طویل حدیث تھی، یہی تھی، طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں تمام چیزوں کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اگلا باب قائم کیا کہ باب شرب الاعلی الی الکعبین، اوپر والوں کا اپنے باغ کو ٹخنوں تک پانی سے سیراب کرنا۔ حدیث نمبر ہے 2362، اور یہی حدیث تقریباً ہے حضرت عروہ بن زبیر، انہوں نے ان کو حدیث بیان کی کہ انصار کے ایک آدمی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیاہ پتھریلی زمین کی وادی کے پانی سے کھجور کے درختوں کو پانی دینے کے بارے میں جھگڑا کیا۔ تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر تم اپنے باغ کو سیراب کرو اور پانی دے لو۔ آپ نے ان کو یہ حکم دستور اور رواج کے مطابق دیا تھا کہ وہاں کا دستور، عرف، رواج، طریقہ یہی تھا کہ پہلے اوپر والے پانی لیتے تھے جہاں سے اصل پانی آ رہا ہے، پھر نیچے والے کے لیے چھوڑتے تھے۔ تو آپ نے یہ فرمایا، اور فرمایا کہ پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ تب ان انصاری نے کہا کہ یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، یعنی آپ گویا کہ ایک طرح سے طرفداری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پچھلے پروگرام میں نے ابھی بھی آپ کو عرض کیا کہ پچھلے پروگرام کا جو حدیث تھی وہ پچھلا پروگرام آپ پورا ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اس میں اس کی بالکل وضاحت کر دی ہے اور کافی تفصیلی میں نے کلام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس بات کو سن کر متغیر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زبیر تم اپنے باغ میں پانی دو، پھر پانی کو روک لو حتیٰ کہ پانی باغ کی دیواروں کی طرف لوٹ جائے، اور آپ نے حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دیا۔ پس حضرت زبیر نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ آیت اسی معاملے کے بارے میں نازل ہوئی کہ اے رسول آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ ہر باہمی جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اے زبیر تم باغ کو سیراب کرو حتیٰ کہ پانی باغ کی دیواروں تک پہنچ جائے، اس ارشاد سے انصار اور دوسرے لوگوں نے یہ اندازہ کیا کہ پانی ٹخنوں تک پہنچ جائے، یعنی اتنا آپ روک لیں اپنے پانی کو، پھر آگے جانے دیں، اور وضاحت ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو فضلی سقی الماء، پانی پلانے کی فضیلت کا باب۔ حدیث ہے 2363۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اسی دوران اس کو سخت پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا، یعنی کنواں نظر آ گیا، پانی بہت ہی نیچے تھا، اس کا ڈول وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو کیا کرے وہ؟ تو وہ کنویں میں اترا، پس اس نے پانی پیا، پھر کنویں سے باہر آیا تو ایک کتا باہر ہانپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی میری مثل پیاسا ہے، پھر وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور موزہ اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر کی طرف چڑھا
اور کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی قدر فرمائی، چنانچہ اس کو بخش دیا، اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ، بے شک ہمارے لیے جانوروں میں بھی اجر ہوتا ہے، یعنی کہ کتے کو پانی پلائیں اس پہ بخشش؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر جگر میں اجر ہوتا ہے۔ تر جگر کا مطلب جاندار، ہر جاندار کے اندر ہے۔ تو غور کیجئے کہ جو کنویں ہوتے تھے پہلے وہ اس طرح ہوتے تھے کہ پہلے گڑھا کھود دیتے تھے، پھر جو لال اینٹیں ہوتی ہیں یا مٹی کی اینٹیں بنتی تھیں وہ پھر دیواروں کے اندر چن دیا کرتے تھے اس طرح، اور ان میں کہیں کہیں خانے رکھتے تھے تاکہ آرام سے نیچے اتر بھی سکیں۔ تو آپ نے بعض پروگرام ایسے آتے ہیں جو ڈاکیومنٹریز وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں، اگر آپ نے کبھی صحرا کے ایسے کنویں دیکھے ہوں کہ بڑی گہرائی تک پانی پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، جب کھودتے ہیں دوبارہ پانی نکل آتا ہے، اندر جا کے کھودنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر کنویں کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، دیگر معاملات، یعنی کوئی جانور آ گئے وہاں پہ وہ گر گئے، مر گیا کوئی جانور، یا اور جانور ہیں ان کی لید وغیرہ گندگی گر گئی، تو اس کو تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں تو وہ اندر جذب کر لیتا ہے، لیکن دوبارہ کھودتے ہیں تو نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو غرض ہے کہ وہ شخص، اس نے کنویں میں پانی ڈول رسی نہ دیکھی اور پانی بہت نیچے تھا، تو اتنی اس نے مشقت اٹھائی، پانی پیا، اوپر گیا، اب وہ کتا پیاسا تھا، تو اس لیے اس کو ذرا سمجھیں کہ اس کو کیسے اس نے تکلیف اٹھائی کہ موزہ، چمڑے کا موزہ اتارا، پھر پانی میں اترا، پانی بھرا، دوبارہ منہ سے پکڑ کر باہر نکلا اور اس کو پانی پلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا، اور پھر آخر میں جو سرکار نے فرمایا کہ ہر تر جگر کے لیے اجر ہے، یعنی ہر جاندار کے ساتھ جس سے بھی آپ نیک سلوک کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ مسلمان انسان ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، کہ ہر تر جگر میں جب سرکار نے فرمایا اجر ہے، تو سب سے زیادہ حق جو ہوتا ہے وہ مسلمان رشتہ دار کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مسلمان پڑوسی کا ہوتا ہے، پھر عام مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد غیر مسلم کا حق ہے انسان ہونے کے ناطے کہ آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اگر وہ بھوکا پیاسا ہے تو اسے کھانا کھلا دیا، تھوڑا بہت پانی پلا دیا، اتنی آپ اس کی بالکل مدد کر سکتے ہیں انسانیت کے نام پر۔ اس کے بعد جانور وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ ہمیں پانی پلانے میں بالکل بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پانی ہے تو کوشش کریں کہ کسی کو پلائیں، تو یہ پاسبل ہے کہ کتا بھی پانی پی لے تو بخشش ہو جائے۔ تو ایسے ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ بعض اوقات کنویں کھدوا دیتے ہیں ایسے علاقوں میں کہ جہاں کے لوگ، پانی تو زمین میں ہے لیکن وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے، اور ان کے پاس اتنے آلات بھی نہیں ہوتے ہیں، اتنے اسباب نہیں ہوتے ہیں کہ وہ پانی کو نکال سکیں، تو اس لیے بعض لوگ پھر کنواں وغیرہ کھدواتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلتا ہے تو پھر لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی مسجد کے اندر آپ واٹر کولر وغیرہ رکھوا سکتے ہیں، کسی مسجد کے اندر کنویں کی ضرورت ہے کنواں کھدوا دیں۔ اس طرح سبیلیں بنا دیتے ہیں لوگ، کہیں پر نل کا لگوا دیا، لوگ اس سے پانی بھر رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا مٹی کی وہ ٹینکی سی بنا دیتے ہیں، اس کو بھر دیتے ہیں، پھر لوگ اس سے پانی بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ پانی پلانا بھی ایک بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، یہ کر لینا چاہیے۔ اور میں ایک اور سوچ آپ کو دیتا ہوں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ویسا کرتے ہیں، یہ جو ہمارے کانسٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں جو روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب سخت دھوپ کا عالم ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے بعض کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے، بیچارے دھوپ میں کھڑے ہو کے ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان کو تھوڑی دیر میں پیاس لگ جاتی ہوگی لیکن وہ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بعض گاڑی والے ٹھنڈے پانی کی بوتل جسے روک کر وہ ٹھنڈا پانی ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بھی کر لیا کریں کہ یہ پولیس والے کوئی بیچارے کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے کہ یعنی ایسی مخلوق کہ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اور یا ان کو وہ گرمی لگ ہی نہیں رہی۔ اگر وہ آن ڈیوٹی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ انسان ہے، وہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے کہ دھوپ میں اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو خاص طور پر پیشہ ور فقیروں کو دینے کے بجائے ایسے لوگ یہ ہیں جو حقیقتاً، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو صدقہ خیرات دیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی بجا لا رہا ہے، وہ واقعی ایک تکلیف اور اذیت میں اس کو پانی پلا دیں، بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ دل سے دعائیں دے گا آپ کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پانی پلانے کی عادت بنائیں۔ اس سے ذرا ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں جو گھروں میں رہتے ہوئے پانی نہیں پلاتے۔ اگرچہ یہ وہ والے مسئلہ تو نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی پیاسا مر جائے گا،
لیکن یہ ہوتا ہے کبھی ایک بھائی نے کہہ دیا پانی پلانا، بہن نے منع کر دیا، بہن نے کہا پانی پلانا تو بھائی کو غصہ آ گیا کہ لڑکیوں کے مجھ سے مانگ رہی ہے، خود پیو۔ شوہر کولر کے پاس کھڑا ہے، فریج کے پاس کھڑا ہے، زوجہ نے کہہ دیا ذرا مجھے بھی پانی پلا دینا، تو وہ اتنی بڑی بے عزتی تصور کرتا ہے کہ میں بیوی کو جا کے پلاؤں، میں نے اٹھ کے پیو، ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں تمہاری۔ یہ یاد رکھیں کہ جب کتے کو پانی پلانے پہ اجر ہے، جبکہ اس کو پیاس لگ رہی تھی، اگر آپ والدہ کو پلا دیں، والد کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، بھائی بہنوں کو، دوست احباب کو، اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے؟ خالی پانی لا کر دینے میں آپ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نوکر ہوں کوئی، یا میں بڑا حقیر ہو گیا ہوں؟ یہ تو عاجزی کا کام ہے۔ تو پانی ضرور پلانا چاہیے اگر آپ کو موقع ملے، بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ آپ فریج کے قریب جائیں یا کولر کے قریب۔ اب بعض تو ڈرتے رہتے ہیں کوئی دوسرا آواز نہ دے دے مجھے بھی پانی پلانا، وہ چپکے سے جا کے پانی پی کے نکل لیتے ہیں، اور کوئی آواز دے دے تو دل میں بڑی ناگواری محسوس ہوتی ہے کہ یہ انتظار ہی کر رہا تھا بیٹھا ہوا، تو کہتے ہیں تم انتظار کر رہے تھے نا، خود اٹھ کے پیو۔ غلط، بلکہ آپ وہاں جا کے خود پوچھیں بھئی کسی نے پانی پینا ہے؟ اب یہ بھی ہوگا کہ سارے پیاسے مرے بیٹھے ہوں گے، ہر ایک بھئی مجھے پلا دینا، مجھے پلا دینا، مجھے پلا دینا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہے تو پوچھتے ہیں مسئلہ ہو گیا، سارے کے سارے پیاسے ہیں، پلا دیں، ایک جگ بھر لیں، سب کو جا کے ایک گلاس پلا دیں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہی عمل بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے، تو امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2364 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، سورج گرہن کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا کہ دوزخ کو میرے قریب کیا گیا، حتیٰ کہ میں نے تعجب سے کہا کہ اے میرے رب، کیا میں ان کے ساتھ ہوں؟ یعنی آپ تو جہنم میں سے دور ہیں، یہ میں اتنا قریب کیسے آ گیا؟ میں نے گویا کہ جہنم سامنے آ گئی بالکل۔ یہ اور بھی پیچھے روایت گزر چکی ہے، ہم نے کتاب الصلاۃ میں بیان کی تھی کہ جہنم بھی دکھائی گئی اور جنت بھی، بالکل جیسے سامنے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے دیکھا جہنم کو کہ جیسے بالکل سامنے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے تعجب سے کہا کہ اے میرے رب، کیا میں ان کے ساتھ ہوں؟ یعنی اتنا قریب ہو گیا ہوں۔ تو وہاں پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، میں نے گمان کیا کہ ایک بلی اس کو نوچ رہی تھی، تو آپ نے پوچھا اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بھوکی مر گئی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے منظر بھی دیکھا، کویسچن کیا، آپ کو جواب بھی ملا۔ پہلے دوسری حدیث کر لیتے ہیں پھر اس میں کلام کرتا ہوں، وہ یہی حدیث ہے بالکل۔ 2365 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کے سبب عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی، اس سبب سے وہ عورت دوزخ میں داخل کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے فرشتے نے اس عورت سے کہا، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے، تو اس نے اس بلی کو نہ کھلایا نہ پلایا جب تو نے اس کو باندھ کر رکھا، اور نہ تو نے اس کو آزاد کیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ یعنی فرشتے نے عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تو نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ وہ چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کے اپنا گزارا کر لیتی، اور نہ خود کھانے کو ڈالا حتیٰ کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق، کیونکہ نبی کو جو دکھایا جاتا ہے وہ وحی الہی کی ہی ایک صورت ہوتی ہے، چاہے وہ الہاماً ہو، چاہے خواب میں دکھایا جائے، چاہے ظاہری آنکھوں سے، یا جیسے اپنے سفر معراج پہ، یہ سب چیزیں حق اور سچ ہیں، ان میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں ایرر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں وہم کی گنجائش نہیں ہے کہ شاید مجھے وہم ہو گیا تھا دیکھنے میں، نو، بالکل ایکوریٹ چیز صاف ستھری نظر آتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھاتا ہے، اور وہ پھر اپنی امت کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ عورت اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی، اور بلی اب اس کو پنجے مار رہی ہے، وہی مسلط کر دی اس کے اوپر۔ اس سے ہمارے ذرا بہن بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جانوروں کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہو، بعض اوقات تو وہ اذیت اور تکلیف سبب موت بن جاتی ہے، جانور ہی مر جاتا ہے، اور بعض اوقات مارتے نہیں ہیں لیکن مسلسل ان کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ دونوں چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلی تفصیل یہ ہے کہ آپ جانور کو ہلاک کر رہے ہیں اجازت شرع کے ساتھ،
مثال کے طور پہ کوے، چیلیں، ان کو مارنے کا حکم دیا سرکار نے کہ ان کو مارنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح چوہوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو، جو بھی موذی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مارنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایسے اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، گرمیوں میں خاص طور پہ آٹے میں لگ جائیں گی، روٹیوں کے اندر لگ جائیں گی، پھر آپ بستر پہ سو رہے ہیں، کاٹ رہی ہیں بچوں کو، دیگر چیزیں جب گرمی میں خاص طور پہ بہت بکثرت پھیل جائیں تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ان کو ہلاک کرنا جائز ہے۔ جیسے وہ پاؤڈر وغیرہ آتا ہے، آپ نے ایسے مقام پہ جہاں پہ آپ نہیں چاہتے کہ چونٹیاں وہاں پر آئیں، اطراف میں چھڑک دیا اور چونٹیاں اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات بلی کٹکھنی ہو جاتی ہے، وہ کاٹنا شروع کر دیتی ہے ہر ایک کو۔ ایک تو عام بلی ہوتی ہیں، جب موڈ میں ہوتی ہیں، تھوڑی مستی میں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا کاٹتی ہیں، آپ دیکھیں گے وہ چبائے گی نہیں، وہ ہلکا سا بس یوں دانت لگا کے ہٹا لیتی ہے۔ یہ کاٹنے میں نہیں آتا، باقاعدہ زخمی کر دے، حملہ کرنا شروع کر دے۔ ایسی بلی کے لیے بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ پکڑ کے دوسرے محلے میں چھوڑ کے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیں۔ تو بلی ہو یا کتا، بعض اوقات پاگل ہو جاتے ہیں، کٹکھنے کتے ہوتے ہیں، دونوں کو مارنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں کوئی موذی چیز ہو، اذیت دینے والی، اگر آپ اس کو وہاں سے غائب کر سکتے ہیں، اس طرح کہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی باعث نقصان نہ ہو، تو غائب کر دیں، کہیں دور چھوڑ کر آگے جنگل وغیرہ میں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو ہلاک کر دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک جانور کو ہلاک کرنا ہوتا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہم قربانی کرتے ہیں، دیکھیں اس میں جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو اذیت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن شرعاً جائز کیونکہ اجازت شرع ہے۔ ایسے آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، مچھلیاں مر کے آپ کے پاس پہنچتی ہیں۔ ایسے جنگلات میں آپ شکار کرتے ہیں، کبھی کتوں کے ذریعے، کبھی یہ شکر باز وغیرہ کے ذریعے، اور کبھی ویسے آپ فائر کرتے ہیں یا تیر مارتے ہیں، لیکن وہ چونکہ آپ کو کھانا ہوتا ہے، اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، یہ مارنا بھی شرعاً جائز ہے، یہ ظلم کے زمرے میں نہیں آتا۔ باقی اس کے علاوہ بغیر کسی وجہ کے کتا جا رہا اٹھا کے پتھر مار دیا، اونچائی سے بلی کو دھکا دے دیا، گرگٹ کو آپ مار رہے ہیں اس کو، حالانکہ وہ جنگل میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کو۔ ویسے تو چھپکلی کو مارنے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی یا گرگٹ کو ایک وار میں مارا تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، اور زیادہ وار میں ماریں گے تو اتنی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ اور ان کی خاص وجہ یہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ یعنی آگ جلائی گئی تو اس کو پھونک کر یہ زیادہ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں وجہ بیان کر کے ان کو مارنے کی اجازت دی۔ لیکن یہ منع ہوتا ہے کہ جیسے گلے سے لٹکا دیا ان کو، اولیلوں سے آپ مار رہے ہیں، ویسے مار دیں آپ، یعنی اذیت پہنچانا منع کیا گیا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ گھروں میں جو جانور پالتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ہم ان کو بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں یا بعض اوقات باعث اذیت بن رہے ہوتے ہیں، اس کا حکم انشاءاللہ میں بیان کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔